اسکول کے اس پروجیکٹ کو شروع کرنے سے پہلے اسکندر عثمان سے اس کی بات ہوئی تھی۔ اس نے مختصر الفاظ میں انہیں اس پروجیکٹ کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ کسی مداخلت کے بغیر اس کی بات سنتے رہے۔ پھر انہوں نے بڑی سنجیدگی سے اس سے کہا، یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو تم؟ پاپا، میں اس کام کی ضرورت محسوس کرتا ہوں لوگوں کو۔ انہوں نے سلار کی بات کاٹ دی۔ میں اسکول کی بات نہیں کر رہا۔ پھر آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ وہ حیران ہوا۔ میں تمہارے لائف سٹائل کی بات کر رہا ہوں۔ میرے لائف سٹائل کو کیا ہوا؟ وہ چونکا۔ اسکندر عثمان اسے دیکھتے رہے۔ تم نے قرآن پاک حفظ کرنے کے بارے میں ہمیں اس وقت بتایا جب تم حفظ کر چکے تھے۔ اوکے فائن، میں نے کچھ نہیں کہا۔ تم حج پر جانا چاہتے تھے، میرے اس سلسلے میں کچھ تحفظات تھے، مگر میں نے تمہیں نہیں روکا۔ تم نے ہر طرح کی سوشل لائف ختم کر دی، میں نے اعتراض نہیں کیا۔ تم مہذب میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لینے لگے، نماز شروع کر دی، وہ بھی مسجد میں نے پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ تم نے بزنس کرنے کی بجائے جاب کرنا چاہی، وہ بھی یہاں نہیں امریکہ میں نے تمہیں کرنے دی۔ اب تم ایک اسکول کھولنا چاہ رہے ہو۔ اب ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اس تمام معاملے پر کچھ سنجیدگی سے بات کر لیں۔ اسکندر عثمان بے حد سنجیدہ تھے۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارا یہ لائف سٹائل تمہیں ہمارے سوشل سرکل کے لیے ناقابل قبول بنا دے گا۔ پہلے تم ایک انتہا پر تھے اور اب تم دوسری انتہا پر ہو۔ 25-26 سال کی عمر میں جن کاموں میں تم اپنے آپ کو انوالو کر رہے ہو وہ غیر ضروری ہیں۔ تمہیں اپنے کیریئر پر دھیان دینا چاہیے اور اپنے لائف سٹائل میں تبدیلی لانا چاہیے۔ ہم جس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں وہاں مہذب سے ایسی وابستگی بہت سے مسائل پیدا کر دیتی ہے۔ وہ سر جھکائے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ صرف تمہارے لیے ہی نہیں، ہمارے لیے بھی بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تم خود سوچو، تم لوگوں کو کیا امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہو؟ کل کو ہم یا تم خود جب اپنی کلاس کی کسی اچھی فیملی کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہو گے تو تمہاری یہ مذہبی وابستگی تمہارے لیے کتنے مسائل پیدا کرے گی۔ تمہیں اندازہ ہے کوئی بھی فیملی اسکندر عثمان کا نام دیکھ کر یا تمہاری کوالیفیکیشنز کو دیکھ کر اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کر دیں گے۔ اوپر سے تم نے اس عمر میں سوشل ورک شروع کرنے کی ٹھان لی ہے جب تمہاری عمر کے لوگ اپنے کیریئر کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تم یونیس میں بہت سوشل ورک کرتے رہے ہو، اتنا کافی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ تم یہ سب کچھ اپنی پرسنل لائف میں بھی شروع کر دو۔ جو پیسہ تم اسکول پر اور لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے ضائع کرو گے اسے تم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرو۔ انہیں آسائشیں دینے کے لیے، ایک آرام دہ لائف سٹائل دینے کے لیے اپنے آپ پر خرچ کرو۔ 300 سال کی زندگی نہیں ہے تمہاری، پھر اتنی سی عمر میں بڑھاپے کو کیوں سوار کر لیا ہے؟ تم نے اپنے اعضاء پر ایک حادثہ ہوا، برا ہوا، تم نے سبق سیکھا، بہت اچھا کیا، بس اتنا کافی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس عمر میں تسبیح پکڑ لو۔ وہ رکے۔ کیا میری بات کو سمجھ رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ پاپا، میں نے تسبیح نہیں پکڑی ہے، سلار نے ان کے سوال کا جواب دینے کی بجائے کہا۔ آپ نے زندگی میں توازن رکھنے کی بات کی، میں وہ توازن ہی رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں اپنے کیریئر میں کہاں پر کھڑا ہوں آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میری کارکردگی سے آپ واقف ہیں۔ میں واقف ہوں، اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم اس طرح کی سرگرمیوں میں خود کو انوالو نہ کرو تو تم بہت آگے جا سکتے ہو۔ اسکندر نے کہا، میں کہیں نہیں جا سکتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں تو کیریئر کی کسی ماؤنٹ ایورسٹ تک پہنچ جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اس نے توقف سے کہا، تم اپنے مستقبل کے بارے میں بھی سوچو، اپنی شادی کے بارے میں ایسی اپروچ رکھنے پر تم کہاں قبول کیے جاؤ گے؟ میں نے سوچا ہے پاپا، میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اسکندر ہنسے۔ بچگانہ سوچ ہے، ہر ایک یہی کہتا ہے۔ تمہیں تو اپنا ایڈونچر یاد رکھنا چاہیے۔ ان کا اشارہ کس طرف تھا وہ جانتا تھا۔ وہ بہت دیر کچھ نہیں کہہ سکا۔ یہ بھی نہیں کہ وہ اس ایڈونچر کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یاد ہے، بہت دیر بعد اس نے مدھم آواز میں کہا، میں آپ کے سوشل سرکل میں بہت پہلے ہی مس فٹ ہو چکا ہوں اور میں یہاں جگہ بنانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ مجھے اس سوشل سرکل میں کوئی نیا تعلق یا رشتہ بھی قائم نہیں کرنا۔ مجھے پرواہ نہیں کہ لوگ میرے بہن بھائی میرا مذاق اڑائیں گے یا مجھ پر ہنسیں گے۔ میں اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں۔
جہاں تک سوال اس پروجیکٹ کا ہے پاپا مجھے اسے شروع کرنے دیں۔ میرے پاس بہت پیسہ ہے۔ اس پروجیکٹ کو شروع کرنے کے بعد بھی مجھے فٹ پاتھ پر رہنا نہیں پڑے گا۔ کچھ لوگوں کو جسم کی بیماری ہوتی ہے، کچھ کو روح کی۔ جسم کی بیماری کے لیے لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، روح کی بیماری کے لیے لوگ وہی کرتے ہیں جو میں کر رہا ہوں، جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس پیسے سے سب کچھ خرید سکتا ہوں، صرف سکون نہیں خرید سکتا۔ زندگی میں پہلی بار سکون حاصل کرنے کے لیے اس پیسے کو انویسٹ کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے مجھے سکون مل جائے۔ اسکندر عثمان کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اسے کیا کہیں۔ واپس واشنگٹن پہنچ کر وہ ایک بار پھر پہلے کی طرح مصروف ہو گیا تھا۔ پھر اس بار فرق یہ تھا کہ وہ مسلسل پاکستان میں فرقان اور ڈاکٹر ثبت علی کے ساتھ رابطے میں تھا۔ فرقان اسے اسکول کے بارے میں ہونے والی تفصیلات سے آگاہ کرتا رہتا تھا۔ یونیسیف میں اس طرح کا کام اس کی جاب کا حصہ تھا۔ اسے اس کام کے لیے بہت آسان معاوضہ دیا جاتا تھا، مگر پاکستان کے اس گاؤں میں اس طرح کے کام کا آغاز، اور وہ بھی اپنے وسائل سے، چند سال پہلے کے سلاح اسکندر کو جاننے والے کبھی بھی اس بات کی یقین نہیں کرتے۔ خود اسے بھی یقین نہیں آتا تھا کہ وہ کبھی اس طرح کا کام کرنے کا سوچ سکتا تھا، مگر یہ صرف اس پروجیکٹ کے لیے اپنے اکاؤنٹ سے پیسہ نکالتے ہوئے اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کے لیے یہ پروجیکٹ کم از کم مالی لحاظ سے مشکل نہیں تھا۔ پچھلے 3 سال میں اس کے اخراجات میں بہت کمی آ گئی تھی۔ بہت ساری وہ چیزیں اس کی زندگی سے نکل گئی تھیں جن پر وہ اندھا دھند پیسہ خرچ کرتا تھا۔ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں رقم جان کر حیران ہو گیا تھا۔ وہ ایسا شخص نہیں تھا جس سے پیسہ جمع کرنے کی توقع کی جا سکتی۔ ایم فل کے لیے اس کے پاس اسکالرشپ تھا، اسے کم از کم اس کے لیے اپنے پاس سے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اس دن اپنے اپارٹمنٹ میں چلتے پھرتے اس نے پہلی بار وہاں موجود تمام چیزوں کو غور سے دیکھا تھا۔ اس کے اپارٹمنٹ میں کہیں بھی کوئی چیز بھی مہنگی نہیں تھی، بلکہ سامان بھی بہت محدود تھا۔ اس کا کچن بھی کھانے پینے کی چیزوں سے تقریباً خالی تھا، کافی، چائے، دودھ اور اسی طرح کی چند دوسری چیزیں۔ اس کا اپنے اپارٹمنٹ میں بہت کم وقت گزرتا تھا۔ جو وقت گزرتا تھا وہ سونے میں گزرتا۔ یونیسیف میں اپنی جاب پر جاتے ہوئے بھی اس کے پاس پہلے سے موجود کپڑوں اور دوسری اشیاء کا اتنا انبار موجود تھا کہ وہ اس معاملے میں بھی لاپرواہی برتا رہا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے آخری بار اس طرح کی کوئی چیز کب خریدی تھی۔ اپنے ساتھ کام کرنے والوں اور یونیورسٹی میں اپنے کچھ کلاس فیلوز کے علاوہ نیو یارک میں کسی کو نہیں جانتا تھا، یا پھر دانستہ طور پر اس نے خود کو ایک محدود سرکل میں رکھا تھا، اور لوگوں کے ساتھ بھی اس کی دوستی بہت رسمی قسم کی تھی۔ واحد چیز جس پر وہ خرچ کرتا رہتا تھا وہ کتابیں تھیں۔ اس لائف سٹائل کے ساتھ اگر اس کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی تھی تو یہ کوئی خلاف توقع بات نہیں تھی۔ آفس، یونیورسٹی، فلیٹ، اس کی زندگی کے معمولات میں چوتھی چیز کوئی نہیں تھی۔ ایم فل کے دوران سلار نے یونیسیف چھوڑ کر یونیسکو جوائن کر لیا۔ ایم فل کرنے کے بعد سلار کی پوسٹنگ پیرس میں ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک فلیٹ آفس میں کام کر رہا تھا، مگر اب اسے یونیسکو کے ہیڈ کوارٹرز میں کام کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ وہ گزشتہ سالوں میں وقتاً فوقتاً چھوٹے موٹے پروجیکٹس کے سلسلے میں پیرس جاتا رہا تھا، مگر اس بار وہ پہلی دفعہ لمبے عرصے کے لیے وہاں جا رہا تھا۔ ایک آشنا دنیا سے نا آشنا دنیا میں، اس دنیا میں جہاں وہ زبان تک سے واقف نہیں تھا۔ نیو یارک میں اس کے بہت سارے دوست تھے، یہاں پر ایسا کوئی بھی نہیں تھا جسے وہ بہت اچھی طرح جانتا ہو۔ یونیسیف میں کیے جانے والے انتھک کام کی طرح وہ یہاں آ کر ایک بار پھر اسی طرح کام کرنے لگا تھا، مگر اسلام آباد کے نواحی علاقے میں شروع کیا جانے والا وہ اسکول یہاں بھی اس کے ذہن سے مہور نہیں ہوا تھا۔ بعض دفعہ اسے حیرت ہوتی کہ اپنی جاب میں تعلیم سے اتنا گہرا تعلق ہونے کے باوجود آخر اسے کبھی فرقان کی طرح وہ اسکول کھولنے کا خیال کیوں نہیں آیا۔ اگر اس اسکول کے بارے میں وہ کئی سال پہلے سوچ لیتا تو شاید آج یہ اسکول بہت مستحکم بنیادوں پر کھڑا ہوتا۔ مجھے پاکستان سے زیادہ محبت نہیں ہے، نہ ہی اس کے لیے میں کوئی گہری انسیت رکھتا ہوں، اس نے شروع کی ملاقات میں ایک بار فرقان سے کہا تھا۔ کیوں؟ فرقان نے پوچھا تھا۔ کیوں کا جواب تو نہیں دے سکتا، بس پاکستان کے لیے کوئی خاص احساسات میرے دل میں نہیں ہیں، اس نے کندھے اچکا کر کہا تھا۔ یہ جاننے کے باوجود کہ یہ تمہارا ملک ہے؟ ہاں، یہ جاننے کے باوجود
امریکہ کے لیے خاص احساسات ہیں؟ امریکہ سے محبت ہے؟ فرقان نے پوچھا۔ نہیں، اس کے لیے بھی میرے دل میں کچھ نہیں ہے، اس نے اطمینان سے کہا۔ فرقان نے اس بار حیرانی سے اسے دیکھا۔ دراصل میں وطنیت پر یقین نہیں رکھتا، اس نے فرقان کو حیران دیکھ کر وضاحت کی۔ یا پھر مجھے ان جگہوں کے لیے محبت پیدا کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے جہاں میں رہتا ہوں۔ میں کل کسی تیسرے ملک میں رہنے لگوں گا تو امریکہ کو بھی یاد نہیں کروں گا۔ تم بڑے عجیب آدمی ہو سلار، فرقان نے بے اختیار کہا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آدمی اپنے ملک کے لیے یا اس جگہ کے لیے کوئی خاص احساسات ہی نہ رکھے جہاں وہ رہتا ہے؟ فرقان کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، مگر اس نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ پیرس آنے کے بعد اسے نیو یارک کی کوئی چیز یاد نہیں آئی تھی۔ نیو ہیون سے نیو یارک آتے ہوئے بھی اسے وہاں ایڈجسٹمنٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ وہ ہر پانی کی مچھلی تھا۔ وہ ان دنوں یونائیٹڈ نیشنز کے زیر اہتمام ہونے والی کسی ریجنل کانفرنس کے سلسلے میں پاکستان آیا ہوا تھا۔ وہ پرل کانٹینینٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اسے وہاں ایک بزنس مینجمنٹ کے ادارے میں کچھ لیکچرز دینے تھے اور فرقان کے ساتھ اپنے اسکول کے سلسلے میں کچھ امور کو بھی طے کرنا تھا۔ وہ لاہور میں اس کے قیام کا تیسرا دن تھا۔ اس نے رات کا کھانا کچھ جلدی کھا لیا اور اس کے بعد وہ کسی ضروری کام سے ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ شام کے 7:30 ہو رہے تھے۔ مال روڈ پر جاتے ہوئے اچانک اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ ڈرائیور گاڑی سے اتر کر ٹائر کو دیکھنے لگا۔ چند منٹوں کے بعد اس نے سلار کی کھڑکی کے پاس آ کر کہا، سر، گاڑی میں دوسرا ٹائر موجود نہیں ہے۔ میں آپ کے لیے کوئی ٹیکسی لاتا ہوں، آپ اس پر چلے جائیں۔ سلار نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ نہیں، میں خود ٹیکسی روک لیتا ہوں، وہ کہتا ہوا اتر گیا۔ کچھ دور ایک پارکنگ میں کچھ ٹیکسیاں نظر آ رہی تھیں۔ سلار کا رخ اسی طرف تھا جب ایک کار نے یکدم اس کے پاس آ کر بریک لگائی۔ گاڑی سامنے سے آئی تھی اور اس کے رکنے پر سلار نے فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اس میں بیٹھے شخص کو ایک نظر میں ہی پہچان لیا۔ وہ عاقف تھا۔ وہ اب گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سے اتر رہا تھا۔ لاہور میں کچھ سال پہلے اس کی سرگرمیوں کا وہ ایک مرکزی کردار تھا۔ عاقف اور اکمل، وہ انہی دونوں کے ساتھ اپنا زیادہ وقت گزارا کرتا تھا اور اس سے سلار کی دوبارہ ملاقات کئی سالوں کے بعد ہو رہی تھی۔ وہ ان سب کو چھوڑ چکا تھا۔ پاکستان یا لاہور آنے پر بھی اس نے کبھی ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان لوگوں نے پچھلے کئی سالوں میں بار بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ان کی ان کوششوں کے باوجود سلار ان سے بچنے کی کوششوں میں کامیاب رہا تھا۔ اور اب اتنے سالوں کے بعد وہ یکدم اس طرح اچانک اس کے سامنے آ گیا تھا۔ سلار کے اعصاب یکدم تن گئے تھے۔ عاقف بڑے جوش و خروش کے عالم میں اس کی طرف بڑھا۔ سلار، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم ہو۔ کہاں غائب تھے اتنے سالوں سے؟ تم تو گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئے تھے۔ کہاں تھے یار؟ اور اب یہاں کیا کر رہے ہو؟ حلیہ ہی بدل لیا ہے۔ کہاں گئے وہ بال؟ لاہور میں کب آئے ہو؟ آنے کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ اس نے یکے بعد دیگر سوالات کی بوچھار کر دی۔ اس نے سلار کے انداز میں چھلکنے والی سرد مہری پر غور نہیں کیا تھا۔ سلار کے جواب دینے سے پہلے ہی عاقف نے دوبارہ پوچھا، یہاں مال پر کیا کر رہے ہو؟ گاڑی خراب ہو گئی تھی، میں ٹیکسی کی طرف جا رہا تھا، سلار نے کہا۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں ڈراپ کر دیتا ہوں، عاقف نے بے تکلفی سے کہا۔ نہیں، میں چلا جاتا ہوں، ٹیکسی پاس ہی ہے، سلار نے تیزی سے کہا۔ عاقف نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ چلو اندر بیٹھو، اس نے بازو پکڑ کر کھینچ لیا۔ سلار سٹ پٹ آیا لیکن اس کی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا موڈ بہت خراب ہونے لگا تھا۔ تم تو اسٹیٹس پڑھنے چلے گئے تھے اور پھر مجھے پتہ چلا کہ تم نے وہاں جاب کر لی ہے۔ پھر اچانک پاکستان کیسے؟ عاقف نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا چھٹیاں گزارنے آئے ہو؟ ہاں، سلار نے مختصر کہا۔ وہ اس طرح سے جان چھڑا سکتا تھا۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ عاقف نے گاڑی چلاتے ہوئے پوچھا۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ایک ایجنسی میں کام کر رہا ہوں۔ یہاں لاہور میں کہاں ٹھہرے ہو؟ پی سی اے میں۔ ارے پی سی اے میں کیوں ٹھہرے ہو؟ میرے پاس آتے یا مجھے فون کرتے۔ کب آئے یہاں؟ عاقف نے کہا۔ کل۔ بس تو پھر تم میرے ساتھ اور میرے گھر رہو گے، ضرورت نہیں ہے ہوٹل میں رہنے کی۔
نہیں، میں کل صبح اسلام آباد واپس جا رہا ہوں، سلار نے روانی سے جھوٹ بولا۔ وہ عاقف سے ہر قیمت پر جان چھڑا لینا چاہتا تھا۔ اسے اس سے الجھن ہو رہی تھی، یا پھر یہ شاید کہ اس کے ساتھ گزارے جانے والا ماضی تھا جو اسے تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ اگر کل اسلام آباد واپس جا رہے ہو تو پھر آج میرے ساتھ رہو، کھانا کھاؤ میرے ساتھ گھر چل کر، عاقف نے آفر کی۔ کھانا میں 10 منٹ پہلے ہی کھا کر نکلا ہوں، پھر بھی میرے ساتھ گھر چلو، تمہیں اپنی بیوی سے ملواؤں گا۔ شادی ہو گئی تمہاری؟ ہاں، 3 سال ہوئے، عاقف نے کہا، پھر پوچھا، اور تم نے شادی کر لی؟ نہیں، کیوں؟ بس کچھ مصروفیت تھی اس لیے، سلار نے کہا۔ گڈ، ابھی آزاد ہی پھر رہے ہو، عاقف نے ایک گہرا سانس لیا۔ خوش قسمت ہو، سلار نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ عاقف نے اس سے بات کرتے ہوئے گلو کمپارٹمنٹ کھول کر اندر سے ایک کیسٹ نکالنی چاہی۔ اس کا دھیان ذرا پھٹکا اور کیسٹ نکالتے نکالتے گلو کمپارٹمنٹ سے بہت سی چیزیں سلار کی گود اور نیچے اس کے پیروں میں گر پڑیں۔ ٹو بیڈ، عاقف نے بے اختیار کہا۔ سلار جھک کر چیزیں اٹھانے لگا۔ عاقف نے گاڑی کے اندر کی لائٹ جلا دی۔ وہ ان چیزوں کو سمیٹ کر گلو کمپارٹمنٹ میں رکھنے لگا تھا، جب وہ ٹھٹک گیا۔ کسی نے اس کے جسم میں جیسے کرنٹ سا دوڑایا تھا۔ گلو کمپارٹمنٹ کے ایک کونے میں ایئر رنگز پڑے تھے۔ سلار کے ہاتھوں میں بے اختیار لرزش آ گئی۔ بایاں ہاتھ بڑھا کر اس نے ان ایئر رنگز کو باہر نکال لیا۔ وہ اب اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر گاڑی کے اندر جلتی روشنی میں چمک رہے تھے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ بہت سال پہلے اس نے ان ایئر رنگز کو کسی کے کانوں میں دیکھا تھا، 1 بار، 2 بار، 3 بار، چوتھی بار وہ انہیں اب دیکھ رہا تھا۔ اسے کوئی شبہ نہیں تھا وہ امامہ ہاشم کے ایئر رنگز تھے۔ وہ آنکھیں بند کر کے کاغذ پر ان کا ڈیزائن اتار سکتا تھا۔ ہر پیجو ہم کو عاقف نے اس کی ہتھیلی سے وہ ایئر رنگز اٹھا لیے۔ کسی نے جیسے سلار کا سکہ توڑ دیا تھا۔ عاقف ان ایئر رنگز کو ایک بار پھر گلو کمپارٹمنٹ میں رکھ رہا تھا۔ یہ ایئر رنگز، وہ اٹکتے ہوئے بولا، یہ تمہاری بیوی کے ہیں؟ سلار نے اپنے سوال کو مکمل کیا۔ بیوی کے؟ عاقف ہنسا۔ کم آن یار، بیوی کے ہوتے تو میں یہاں رکھتا۔ سلار پلکیں چپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، یار ہے ایک گرل فرینڈ میری، پچھلی رات میرے ساتھ تھی، یہ ایئر رنگز میرے بیڈ روم میں چھوڑ گئی تھی۔ کچھ ایمرجنسی میں ہی جانا پڑا اسے کیونکہ روحا واپس آ گئی تھی۔ میں نے یہ ایئر رنگز لا کر گاڑی میں رکھ دیے کیونکہ آج میرا اس کی طرف جانے کا ارادہ ہے، عاقف بڑی بے تکلفی سے اسے بتا رہا تھا۔ گرل فرینڈ؟ سلار کے حلق میں جیسے پھند لگا۔ ہاں، گرل فرینڈ، ریڈ لائٹ ایریا کی ہی ایک لڑکی ہے، اب ادھر ڈیفینس میں شفٹ ہو گئی ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ امامہ ریڈ لائٹ ایریا کی لڑکی تو کبھی نہیں ہو سکتی، یقیناً مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے عاقف کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ سنوبر، عاقف نے اس کا نام بتایا۔ سلار نے چہرہ موڑ کر ہاتھ میں پکڑی چیزیں گلو کمپارٹمنٹ میں رکھ کر اسے بند کر دیا۔ اسے واقعی غلط فہمی ہوئی تھی۔ عاقف گاڑی کی لائٹ آف کر چکا تھا۔ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر سلار نے گہرا سانس لیا۔ مگر یہ اس کا اصلی نام نہیں ہے، عاقف نے بات جاری رکھی۔ اصلی نام اس کا امامہ ہے۔ سلار کے کانوں میں کوئی دھماکہ ہوا تھا، یا پھر یہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے اس کے کانوں میں انڈیل دیا تھا۔ عاقف اب اسٹیئرنگ پر تھوڑا آگے جھکے ہونٹوں میں دبا سگریٹ لائٹر سے جلا رہا تھا۔ تم نے کیا کہا؟ سلار کی آواز میں لرزش تھی۔ کیا کہا؟ عاقف نے سگریٹ کا کوش لیتے ہوئے اسے دیکھا۔ نام بتا رہے تھے تم اس کا؟ ہاں، امامہ۔ تم جانتے ہو اسے؟ عاقف نے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ سلار کو دیکھا۔ کھڑکی کا شیشہ اب اس نے کھول دیا تھا۔ سلار یک ٹک اسے دیکھتا رہا، یوں جیسے وہ عاقف کو پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ ایئر رنگز اب اس کی مٹھی کی گرفت میں تھے۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں یار، تم جانتے ہو اسے؟ عاقف نے ہونٹوں سے سگریٹ انگلیوں میں منتقل کرتے ہوئے کہا۔ میں سلار نے کچھ بولنے کی کوشش کی۔ اپنی آواز اسے کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ریڈ لائٹ ایریا وہ آخری جگہ تھی جہاں اس نے کبھی امامہ کے ہونے کا تصور کیا تھا۔ گاڑی کے اندر چلنے والی روشنی میں عاقف نے اسے غور سے دیکھا۔
اس کے زرد پڑتے ہوئے چہرے کو، اس کے ہاتھ کی بند مٹھی کو، اس کے کپ کو پاتے ہونٹوں کو، اس کے بے ربط بے معنی لفظوں کو۔ عاقف مسکرا دیا۔ اس نے اس کے کندھے پر تسلی آمیز انداز میں تھپکی دی۔ ڈونٹ وری یار، کیوں گھبرا رہے ہو؟ وہ صرف گرل فرینڈ ہے میری۔ اگر تمہارے اور اس کے درمیان بھی کچھ ہے تو کوئی بات نہیں، ہم تو پہلے بھی بہت کچھ شیئر کیا کرتے تھے، یاد ہے تمہیں؟ عاقف نے کہکا لگایا یا پھر اس نے بارود میں تیلی پھینکی۔ یہ تو پھر لڑکی ہے۔ مال روڈ پر کتنا رش تھا، عاقف کتنی رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا، ان دو سوالوں کے ساتھ ساتھ صلاح نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اسٹیئرنگ پر موجود شخص پر چپٹنے کی صورت میں خود اس کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا۔ اس نے پلک چپکتے عاقف کو گلے سے پکڑ لیا۔ عاقف کا پاؤں بے احتیاط بریک پر آیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ وہ دونوں پوری قوت سے ڈیش بورڈ سے ٹکرائے۔ صلاح نے اس کے کالر کو نہیں چھوڑا۔ عاقف حواس بحادگی کی حالت میں چلایا، کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے صلاح کے ہاتھوں سے اپنا گلا چھڑانے کی کوشش میں اسے دور ہٹانے کی کوشش کی۔ پاگل ہو گئے ہو؟ ہاؤ ڈیئر یو ٹاک لائک دیٹ؟ صلاح جواباً گڑایا۔ اس کے ہاتھ ایک بار پھر عاقف کی گردن پر تھے۔ عاقف کا سانس رکنے لگا۔ اس نے کچھ غصے اور کچھ حواس بحادگی کے عالم میں صلاح کے منہ پر مکہ مارا۔ صلاح بے احتیاط جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹا۔ اس کے دونوں ہاتھ اب اپنے منہ پر تھے۔ عاقف کی گاڑی کے پیچھے موجودہ گاڑی ہارن پر ہارن دے رہی تھی۔ وہ سڑک کے وسط میں کھڑے تھے اور یہ ان دونوں کی خوش قسمتی تھی کہ اس طرح اچانک گاڑی رکنے پر پیچھے آنے والی گاڑی ان سے نہیں ٹکرائی۔ صلاح دونوں ہاتھوں سے اپنا جبڑا پکڑے ہوئے اپنی سیٹ پر دوہرا ہوا تھا۔ عاقف نے اپنے ہوش و حواس کو قابو میں رکھتے ہوئے گاڑی کو کچھ آگے ایک سنسان ذیلی سڑک پر موڑتے ہی ایک طرف روک لیا۔ صلاح تب تک سیدھا ہو چکا تھا اور اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے ہونٹوں اور جبڑے کو دبائے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھ رہا تھا۔ چند پہلے کا اشتعال اب غائب ہو چکا تھا۔ عاقف نے گاڑی روکی، سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اس کی طرف مڑا اور کہا، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میرے گلے کیوں پڑ رہے تھے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ بلند آواز میں بات کرتے کرتے اس نے ڈش بورڈ سے ٹیشو باکس اٹھا کر صلاح کی طرف بڑھایا۔ اس نے صلاح کی شرٹ پر خون کے چند قطرے دیکھ لیے تھے۔ صلاح نے یکے بعد دیگر 2 ٹیشو نکال لیے اور ہونٹ کے اس کونے کو صاف کرنے لگا جہاں سے خون رس رہا تھا۔ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ابھی، عاقف نے کہا۔ صلاح کو ہاتھ صاف کرتے ہوئے دوبارہ ایئر رنگز کا خیال آیا۔ اس نے یکدم جھک کر پائیدان میں ایئر رنگز ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ فٹ پاتھ پر گاڑی چڑھ جاتی یا؟ عاقف بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ ایئر رنگز، صلاح نے مختصراً کہا۔ عاقف بے احتیاط جھلایا۔ کیا پرابلم ہے صلاح؟ میری گرل فرینڈ ہے، اس کے ایئر رنگز ہیں۔ میرا پرابلم ہے یہ ایئر رنگز یا اس کا پرابلم ہے تمہارا نہیں؟ صلاح یکدم رک گیا۔ اسے اپنی نامعقول حرکت کا احساس ہوا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ٹیشو کو کھڑکی سے باہر پھینکتے ہوئے اسے دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ عاقف ماتھے پر بر لیے اس کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارا اور صنوبر کا کوئی؟ عاقف بات کرتے کرتے محتاط انداز میں رک گیا۔ وہ اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ پچھلی بار اس کے جملے میں ایسا کون سا لفظ تھا جس نے اسے مشتعل کیا تھا۔ وہ دوبارہ غلطی دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ آئی ایم سوری، صلاح نے اس کے رکنے پر کہا۔ اوکے فائن، عاقف کچھ مطمئن ہوا۔ تم اور صنوبر؟ وہ پھر رک گیا۔ تم نے کہا تھا اس کا نام امامہ ہے۔ صلاح نے گردن موڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ عاقف کو بے اختیار اس کی آنکھوں سے خوف آیا۔ وہ کسی نارمل انسان کی آنکھیں نہیں تھیں۔ وحشت، بے چارگی، خوف، اور وہ ہر تاثر لیے ہوئے تھا۔ ہاں، اس نے ایک بار مجھے بتایا تھا شروع میں، ایک بار اپنے بارے میں بتا رہی تھی، تب اس نے مجھے بتایا۔ اس کا حلیہ بتا سکتے ہو مجھے؟ صلاح نے موہوم سی امید کے ساتھ کہا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ عاقف گڑبڑایا۔ وہ بہت خوبصورت ہے، فیئر، ٹال۔ عاقف اب اٹکنے لگا۔ کالی آنکھیں ہیں، بال بھی پہلے کالے تھے اب ڈائی کیے ہوئے ہیں اس نے۔ اور کیا بتاؤں؟ وہ زچ گیا۔ صلاح نے آنکھیں بند کر کے ونڈ اسکرین کی طرف چہرہ کر لیا۔ گھٹن کچھ اور بڑھ گئی تھی۔
امامہ ہاشم ہے اس کا نام، وہ ونڈو اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ پتہ نہیں، باپ کا نام تو نہیں بتایا اس نے؟ نہ ہی میں نے پوچھا، عاقف نے کہا۔ امامہ ہاشم ہی ہے وہ بڑبڑایا، اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا، سب میں ذمہ دار ہوں اس سب کچھ کا۔ کس چیز کے ذمہ دار ہو تم؟ عاقف کو تجسس ہوا۔ سالار خاموشی سے ونڈو اسکرین سے باہر دیکھتا رہا۔ عاقف جواب کا انتظار کرتا رہا۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد سالار نے گردن موڑ کر اس سے کہا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ عاقف کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر وہ ڈش بورڈ سے موبائل اٹھا کر ایک کال ملانے لگا۔ کچھ دیر تک وہ کوشش کرتا رہا، پھر اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اس کا موبائل آف ہے، پتہ نہیں وہ گھر پر ملے یا نہ ملے، کیونکہ اب رات ہو رہی ہے۔ اور وہ عاقف چپ کر کے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا، لیکن میں تمہیں لے جاتا ہوں اس کے گھر۔ آدھا گھنٹہ کے بعد وہ دونوں ڈیفنس کے ایک بنگلے کے باہر کھڑے تھے۔ وہاں پہنچنے تک ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ عاقف اب اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے سالار کو لفٹ دی تھی۔ چند بار ہارن دینے پر اندر سے ایک آدمی باہر نکل آیا، وہ چوکیدار تھا۔ صنوبر گھر پر ہے؟ عاقف نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ نہیں، بی بی صاحبہ تو نہیں ہے۔ وہ کہاں ہیں؟ مجھے پتہ نہیں۔ عاقف نے سالار کو دیکھا اور پھر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، تم بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ عاقف اس آدمی کے ساتھ اندر چلا گیا۔ اس کی واپسی 10 منٹ بعد ہوئی۔ تم کو اس سے بات کرنی ہے؟ اس نے اندر بیٹھتے ہی پوچھا۔ مجھے اس سے ملنا ہے۔ عاقف دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ سفر پھر اسی خاموشی سے طے ہونے لگا۔ 9 بج رہے تھے جب وہ ریڈ لائٹ ایریا میں پہنچے تھے۔ سالار کے لیے وہ جگہ نئی نہیں تھی، صرف اس تکلیف کا احساس نیا تھا جو اسے اس بار ہو رہا تھا۔ آج یہاں ہی ہے وہ، کسی آدمی نے یہاں کی کچھ لڑکیوں کو بک کروایا ہے کسی فنکشن کے لیے، وہ بھی انہی کے ساتھ جا رہی ہے۔ عاقف نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا، تم بھی تو اترو، بہت اندر جانا ہے۔ اب صنوبر کو تو میں تم سے ملانے کے لیے یہاں نہیں لا سکتا۔ سالار باہر نکل آیا۔ وہ عاقف کے ساتھ ایک بار پھر ان گلیوں میں جانے لگا۔ اسے اچھی طرح یاد ہے وہ اس طرح کی جگہ میں آخری بار وہاں کب آیا تھا۔ وہاں کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ انسانی گوشت کی تجارت تب بھی اسی دھکے چھپے انداز میں ہو رہی تھی۔ اسے بہت اچھی طرح یاد تھا وہ پہلی بار 18 سال کی عمر میں وہاں آیا تھا، پھر وہ کئی بار وہاں آتا رہا تھا، کئی بار۔ بعض دفعہ رقص دیکھنے، بعض دفعہ کسی مشہور ایکٹریس کی کسی محفل میں شرکت کے لیے، بعض دفعہ ان گلیوں کے دروازوں، کھڑکیوں، چوباروں سے لٹکتی جھانکتی نیم برہنہ عورتوں کو دیکھنے اسے عجیب سی خوشی ملتی تھی۔ ان گلیوں سے گزرتے ہوئے وہ وہاں کھڑی کسی بھی عمر کی کسی بھی شکل کو چند گھنٹوں کے لیے خرید سکتا تھا۔ والیٹ سے نکلنے والے چند نوٹ وہاں کھڑی کسی بھی لڑکی کو سر سے پاؤں تک اس کا کر دیتے۔ دنیا پیروں کے نیچے اور کائنات مٹھی میں ہونا، اور کسے کہتے تھے، اسے سرشاری کا احساس ہوتا۔ وہ بعض دفعہ وہاں رات گزارنے کے لیے ان عورتوں کے ساتھ جن سے وہ نفرت کرتا تھا، چند روپوں کی خاطر جسم فروخت کرنے والیوں کے لیے وہ اس کے علاوہ کیا جذبات رکھ سکتا تھا؟ وہ نفرت کے باوجود وہ انہیں خریدتا تھا کیونکہ وہ خرید سکتا تھا۔ 18-19 سال کی عمر میں اسے یقین تھا ان عورتوں میں کبھی کوئی ایسی عورت نہیں ہو سکتی تھی جس سے اس کا کوئی تعلق ہوتا، خونی رشتہ ہوتا یا محبت ہوتی۔ اس کی ماں اور بہن الائٹ کلاس کی فرد تھیں۔ اس کی بیوی کو بھی اسی کلاس کے کسی گھر سے آنا تھا۔ اس کی بیٹی بھی اسی کلاس سے ہوتی۔ ریڈ لائٹ ایریا کی عورتیں، انہیں اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اسے یقین تھا اکڑی گردن، اٹھی ہوئی تھوڑی اور تنے ہوئے ابروؤں کے ساتھ وہ اس مخلوق سے جتنی نفرت کرتا کم تھی، جتنی تذلیل کرتا ناکافی تھی۔ اور اب قسمت نے کیا کیا تھا، 7 پردوں میں رہنے والی اس عورت کو جس کے جسم پر وہ کسی کی انگلی کی لمس تک برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسے اس بازار میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس سے چند قدم آگے وہ شخص چل رہا تھا جو اس کا گاہک تھا، اور سالار اسکندر زبان کھولنے کے قابل تک نہیں تھا۔ آواز بلند نہیں کر سکتا تھا، شکوہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کسی سے کیا کہتا؟ کیا وہ اللہ سے کہہ سکتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟
آخر اس نے ایسا کیا کیا تھا؟ اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ اس کی کپکپاہٹ کو کیسے روکتا؟ ان گلیوں میں آنے والا کوئی شخص کبھی دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے اپنے گھر، اپنے خاندان کی عورت کبھی اس بازار میں نہیں آئے گی؟ کسی دوسرے مرد کی جیب میں پڑے ہوئے نوٹوں کی اوس نہیں بک سکے گی۔ ماں نہیں، بہن یا